کیوں میری لو اسٹوری کا ولن بنا ہوا ہے؟ آجا بھائی جلدی کہاں ہے؟ اس کے کال ریسیو کرتے ہی شادل عاجزی سے بولا، جس پر پیام مسکرایا تھا۔ آتا ہوں بھائی، بس پہنچنے ہی والا ہوں۔ آفٹر آل بھابھی صاحبہ سے بھی تو ملنا ہے۔ شانزے کے ایکشن کا مزے سے سوچتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے عنابی لبوں کا احاطہ کیا۔ فوراً پہنچ، پھر تجھے شانزے سے ملواتا ہوں، اس کے لہجے کی معنی خیزی سے نہ سمجھتے ہوئے شادل نے جلدی سے کہا۔ کال رکھ کر وہ جو بینکوٹ کی پچھلی سائڈ پر کار کی سیٹ پر سر ٹکائی بیٹھا تھا، اب گہرا سانس بھرتا کار سٹارٹ کیا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے پیپلم پر سر پر دوپٹہ سیٹ کیے، جبکہ لمبے بالوں کو کرل کر کے آگے کی طرف ڈالے، ہلکے سے میک اپ پر شانزے کوئی مومی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ شادل کے وقفے سے خود پر نظریں محسوس کر کے اس نے گھنیری پلکوں کے بار اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ بھرے بھرے لبوں پر شرمیلی مسکان اور حیا سے گھلی سرخی الگ ہی دل فریب بنا رہی تھی اس کے خوبصورت چہرے کو۔ ایک مرتبہ پھر اسے اپنے چہرے پر تیز نظریں محسوس ہوئی تھیں، پر ان نظروں کی تپش سے شانزے کے گال بالکل دہکنے لگے تھے۔ آئی برو حیرت سے بھینچے وہ نظریں اٹھا کر سامنے شادل کو دیکھنے لگی، پر اگلے ہی پل اس کی یہی شہد رنگ آنکھیں پترائی تھیں۔ حیرت بھرے تاثرات بے یقینی میں بدلے تھے۔ ایک سکتہ سا طاری ہوا تھا اس پر۔ انٹری پر کھڑی ہستی کو دیکھ، بلیک شلوار قمیض پر گرے ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کرنے کے باوجود ہمیشہ کی طرح 2-3 لیئرز پیشانی پر بکھری تھی، انابی لبوں پر مخصوص تمسخر اڑاتی مسکان سجائے وہ جیسے اس کے ایکسپریشن بخوشی انجوائے کر رہا تھا۔ یقیناً وہ شانزے اکبر کی دیدی حالت سمجھ رہا تھا جو انٹرنس پر اسے پیام مرتضیٰ کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ مضبوط مگر دھیمے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک کے تاثرات بھی اب تک بے یقین تھے، جیسے مقابل کی موجودگی کو وہ اب تک قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی، تو دوسرے کے ایکسپریشن بہت ہی دلکش لگ رہے تھے۔ اس کے وجیہہ چہرے پر کئی لڑکیوں کی نظریں رکی تھیں، اس وجاہت سے بھرپور 28 سالہ مرد پر، جبکہ اس مرد کی مسکاتی طنزیہ نظر صرف شانزے اکبر پر ہی تھی۔ تھینک گاڈ تو آ گیا۔ شادل کی آواز پر شانزے کا سکتہ ٹوٹا تھا، ٹرانس کی کیفیت میں اس کی گردن گھومی تھی شال کی طرف، جو کہ اس وقت اس کے مقابل کھڑے شانزے کے واحد دشمن سے ہی مخاطب تھا۔ شانزے، اس سے ملو، یہ ہے پیام، میرا چھوٹا بھائی۔ نرمی سے بول کر شادل نے مسکراتے ہوئے پیام کا کندھا دبکا اس کے گلے لگایا۔ اب شادل کی اس بات پر شانزے کی کیفیت بالکل نڈھالی ہو گئی تھی۔ بامشکل خود کو گرنے سے بچائے وہ روحان سا چہرہ لیے پیام مرتضیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ شادل کے بولنے کے انداز سے صاف اپنے بھائی کے لیے محبت شانزے کو محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف سا ہوا تھا۔ ایک انسان کو بے انتہا پسند کرتی تھی تو وہ دوسرے سے نفرت، اور وہ دونوں بھی بھائی کیسے سنبھال پائے گی وہ سب اس کی معاف کرتی سوچے پیام کی بھاری آواز پر سٹاپ ہوئی۔ ہیلو بھابھی، ہونے والی بھابھی، ویسے آپ کا چہرہ کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے۔ حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتا وہ لب دبائے بولا۔ شادل چنبے سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب، تم جانتے ہو اسے؟ خوشگوار حیرت بھرے لہجے میں پوچھتا وہ خوشی سے شانزے کو ایک نظر دیکھ کر پوچھا۔ شانزے بے ساختہ اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی، چہرے پر انجانا خوف تھا کہ کہیں پیام اپنی طرف سے کچھ ایسا نہ بول دے کہ شادل کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے۔ ویٹرس؟ ہاں ویٹرس ہے نا یہ، میں نے انہیں ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا۔ آواز کو تھوڑا بلند کیے وہ آس پاس کے لوگوں کو ان دونوں کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہا تھا، اور شانزے کی آنکھیں یہاں بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کیے وہ کبھی اپنے پیشے پر گلٹ فیل نہیں کرتی تھی، پر پیام نے جس تضحیک بھرے لہجے میں یہ الفاظ کہے تھے اس کا شرمندہ ہونا بنتا تھا۔ فی الحال یہ منگیتر اور تمہاری بھابھی ہے پیام۔ شادل کو بھی پیام کا بولنا پسند نہیں آیا، تبھی وہ سنجیدگی سے بولا، ساتھ ہی شانزے کے گرد بازو حائل کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے سپورٹ کرنے پر شانزے بھیگی مگر مسکراتی نظروں سے شادل کو دیکھنے لگی۔ پیام ستائشی نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ بھابھی نہیں، ہونے والی بھابھی۔ دوسری طرف قدم بڑھاتا وہ جاتے جاتے بھی اس پر طنز کرنا نہ بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شادل تعصب سے پیام کی پشت دے کر شانزے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی بات کا برا مت ماننا، وہ ایسا ہی ہے، تھوڑا بدتمیز پر دل کا بہت اچھا ہے۔ اپنی طرح سے شادل نے شانزے کا دل پیام کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ نرمی سے مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی اور ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھ گئی تھی کہ اب اس انسان کو شادی کے بعد بھی جھیلنا ہوگا۔ تبھی وہ خود کو ابھی سے تیار کرنے لگی تھی۔ عبید؟ الشبہ کی نظر عبید پر پڑی تو وہ حیرت سے اسے پکار بیٹھی۔ وہ جو پیام اور دیگر دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، الشبہ کی مانوس آواز پر چونکتے ہوئے پلٹا، پر اب اس کے تاثرات بھی کچھ الگ نہیں تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں سے ایکسکیوز کرتا وہ الشبہ کے پاس آ کر حیران کن لہجے میں پوچھا۔ یہی سوال میں بھی تم سے کروں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
اس نے الٹا ہی سوال کیا، جس پر عبید نے مڑ کر پیام کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پیام، اس کے بھائی کی منگنی پر آیا ہوں۔ عبید کے اشارے پر الشبا نے پیام کی طرف دیکھا تو بے ساختہ اس کی آنکھوں میں ستائش کی لکیر ابھری۔ اس شخص کی پرسنالٹی تھی ہی ایسی کہ ہر لڑکی معیوب ہو جاتی۔ وہ وجاہت سے بھرپور کسی مغرور شہزادے کی طرح لگا الشبا کو، جو ہر لڑکی کی چھپی نظروں کا مرکز تو بنا تھا، پر خود وہ سبھی لڑکیوں سے بے پرواہ اپنی نظر کرم کسی پر ڈالنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ سب سے بے نیاز وہ مغرور شخص تو صرف ایک ہی لڑکی کی طاق میں تھا کہ کب موقع ملے اسے ایک بار پھر اپنے طنز کے تیر کا نشانہ بنائے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیسے آئی یہاں پر؟ عبید کی آواز پر الشبا نظریں پیام پر سے ہٹائے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیوں نہ ہوں؟ ارے میری ہی تو بہن کی منگنی ہے، وہ دیکھو شانزے آپی۔ الشبا خوشی سے اور بھی باتیں بول رہی تھی، پر عبید کو حیرت کے جھٹکوں کے صدمے آیا تھا۔ وہ لڑکی الشبا کی بہن تھی جسے اتنے دنوں سے پیام پریشان کر رہا تھا، اور تو اور کچھ دن پہلے اسے کڈنیپ بھی کیا تھا۔ عبید، الشبا اس کے آگے چٹکی بجائی، تب وہ ہوش میں آیا تھا۔ الشبا کے سوالیہ نظریں خود پر دیکھ وہ جلدی سے بولا تھا، وہ تمہاری بہن ہے؟ وہ جیسے اب بھی بے یقین ہی تھا۔ ہاں تو کیوں، کیا ہوا؟ اب کہ الشبا تھوڑا چمپے سے پوچھنے لگی تو عبید نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ہلکے سے بڑبڑاتے وہ الشبا کو ایکسکیوز کر کے واپس پیام کے پاس گیا تھا۔ منگنی کی رسم بڑوں کی دعاؤں کے سمیت بہت ہی اچھے ماحول میں ختم پذیر ہوئی تھی۔ رابعہ بیگم جتنا کڑ رہی تھیں شادل کے ساتھ بقول ان کے اس غریب لڑکے کو دیکھ کر، اتنا ہی سب کچھ تھے ان کی منگنی پر، لیکن ساتھ ہی دو لہو رنگ آنکھیں تھیں جو خاموشی سے اس منظر کو دیکھ تو رہی تھی، پر اندر اس کے جھکڑ سے چل رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ ختم کر ڈالے، پر نہیں، وہ ابھی کچھ نہیں کرنا تھا۔ وقت آنے پر وہ اپنا پلان سر انجام دینے کا سوچ رہا تھا۔ خوش ہو لو جتنا ہونا ہے شانزے اکبر، آخر میں تمہیں باسط زبیر کا ہی ہونا ہے۔ شادل کے سنگ شانزے کو مسکراتا دیکھ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ذہین دماغ میں اپنے پلان کو سر انجام دینے کی سوچیں چل رہی تھی، تبھی نسوانی آواز پر اس نے اپنے ان پر سے نظر اٹھائے، سامنے دیکھا، مقابل کھڑی وہ اسی سے مخاطب تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں میرا پیچھا تو نہیں کرنے لگے؟ اپنے مخصوص نزاکت بھرے لہجے میں تحریم مرتضیٰ اس سے استفسار کر رہی تھی۔ اس کے سوال پر باسط کی پیشانی شکنوں سے بھری تھی۔ تم جیسی لڑکیوں پر باسی زبیر اپنا ٹائم برباد نہیں کرتا، سرد لہجے میں بول کر وہ نگاہ پھیر گیا۔ تحریم تپی تھی اس کے اکڑ دکھانے پر۔ یہ تم جیسی کیا ہوتا ہے؟ ذرا تمیز سے ایک بات کیا کرو، میں کوئی عام لڑکی نہیں تحریم مرتضیٰ ہوں۔ تحریم مرتضیٰ عادت کے مطابق آگے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے وہ مغروریت سے بولتی بنا قدم بڑھا کر باسط کے قریب آئی۔ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ میں وہ لڑکی ہوں جو تم جیسے سڑک چھاپ مردوں سے بات تو کیا ان کے منہ لگنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس کے نزدیک چہرہ کیا تحریم نے اپنی لائٹ براؤن آنکھیں باسط کی کالی آنکھوں میں گڑا کر انتہائی حقارت سے کہا۔ یکایک باسط کے باریک لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، ایک دل فریب مسکراہٹ۔ مجھ سے منہ تک نہیں لگانا چاہتی، پر یوں قریب آ جاتی ہو، ذرا فاصلے پر رہ کر بات کیا کرو۔ تم جیسی لڑکیوں کو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے لڑکوں کے نزدیک ہونے کا، تاکہ دنیا کو یہ جتا سکو کہ کتنے لڑکے مرتے ہیں تم پر۔ تحریم کے نزدیک ہونے پر وہ چوٹ گیا تھا۔ اس کے سخت لہجے پر بے ساختہ تحریم 2 قدم پیچھے ہوئی۔ باسط کی نظروں میں اپنے لیے کا ہے دیکھ وہ جل کر ہی تو رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس پر طنز کرتا وہاں سے جا چکا تھا، اور وہاں رہنا باسی زبیر کے لیے محال ہونے لگا تھا۔ شادل اور شانزے کھڑے ہلکی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، تبھی رابعہ بیگم ان دونوں کی طرف آئی۔ شادل بیٹے ادھر آؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ شانزے کو بالکل نظر انداز کیے وہ شادل سے کہنے لگی۔ ان کے رویے پر شانزے زبان لبوں پر پھیرتی سر جھکا گئی۔ امی کس سے ملنا ہے؟ اسے ادھر ہی لے آئیں، شان سے بھی مل۔ بیٹا شانزے کہیں بھاگی نہیں جا رہی، بات سن لیا کرو، آؤ ادھر، آپ کے تھوڑا روڈ لہجے میں بول کر وہ شادل کا بازو تھامتے ہوئے اسے لے جانے لگی۔ شانزے میں بھی آیا، اسے عجیب نہ لگے، تبھی شادل بول کر رابعہ بیگم کے ساتھ گیا۔ شانزے وہیں پر کھڑی ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ رابعہ بیگم شادل کو کسی لڑکی سے ملوا رہی تھی۔ اس لڑکی کی نظریں میں شادل کے لیے پسندیدگی دیکھ شانزے نگاہ جھکائے سوچنے لگی، کیسے ایڈجسٹ کر پائے گی وہ ایسی فیملی میں جہاں جتنے لوگ اسے پسند کرتے ان سے زیادہ اسے ناپسند بھی کرتے۔ ویٹر جوس۔ ابھی وہ سوچتی کہ اس کے کان کے بالکل قریب کوئی اچانک بولا۔ شانزے نے چونک کر گردن گھمائی تھی، مخصوص طنزیہ مسکراہٹ سمیت اس کے بالکل قریب کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شانزے کی آنکھوں میں ناگواری چائی تھی۔ مانا لڑکی کہ تم ریسٹورنٹ میں ویٹرس ہو، پر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں جہاں بھی ویٹر کو آواز دوں گا تو آپ مجھے خود سے مخاطب سمجھیں گی بھابھی جی۔ اپنی بات کہتے وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالا تھا۔ دلی خوشی محسوس ہوئی تھی شانزے کو چہرہ بگاڑے دیکھ کر۔ اسے خاموشی سے خود کو دیکھتا پا کر وہ جو سیٹی کی دھن بجانا جانے لگا تھا شانزے کی آواز پر رکا۔ لہجہ تھوڑا درست کر کے بات کیا کرو مجھ سے، بھابھی بنی نہیں ہوں پر جلد ہی بنوں گی
ساتھ ہی بہت جلد میں تمیز بھی سکھاؤں گی۔ بہت کمی ہے آپ میں تمیز کی، شاید کسی نے سکھائی نہیں دیور جی۔ اسی کے لہجے میں پیام کا جواب دے کر وہ اب خود بھی اس پر طنزیہ مسکراہٹ اچالے وہاں سے جمیلہ بیگم کے پاس گئی تھی۔ آخرکار کب تک برداشت کرتی اس کی فضول باتوں کو؟ پیام کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی بات پر ناگواریت بھری نظروں سے وہ شانزے کو دیکھا تھا۔ شادی کی خواہش پر مرتضیٰ صاحب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 2 مہینے بعد ان دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد جمیلہ بیگم تو مارکیٹوں کے چکر لگاتے نہیں تھک رہی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنے دیے سے وہ اپنے اکبر صاحب اور جمیلہ بیگم نے ہر ممکن کوشش کی کہ شانزے کا جہیز تیار کرنے میں دن پر لگا کر اڑے تھے۔ شادی کی تیاریوں میں دوسری طرف پیام نے بھی اب شانزے کو پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بقول اس کے وہ اب کوئی فالتو ٹائم نہیں رکھتا تھا ایسی مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے۔ وہ خوش نہیں تھا تو اداس بھی نہیں تھا۔ ان سب سے اسے جیسا فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کسی چیز سے۔ ادھر شانزے نے بھی ریسٹورینٹ کی جاب چھوڑ دی تھی۔ 2 مہینے بعد شانزے اور شادل کی بارات تھی۔ اکبر صاحب نے اپنی خودداری کی بدولت ایک خوبصورت ہال میں بارات کا انتظام کروایا تھا۔ حالانکہ مرتضیٰ صاحب نے آفر کی تھی کہ ایک ہوٹل کے پیسے مرتضیٰ صاحب دیتے ہیں، پر انہوں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ پیام جو نقص سا تیار ہو کر نیچے آیا تھا، رابعہ بیگم کو سوچ میں گم دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ان لوگوں کو نکلنا تھا ہال کے لیے۔ کچھ نہیں، تم تب کچھ کرنے سے رہے، پر مجھے اپنے بیٹے کی بہت پرواہ ہے۔ جانتی ہوں ابھی جو کروں گی سب کو تھوڑا غلط لگے گا، پر آگے جا کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے پر مکروہ مسکان سجائے وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ پیام نے آنکھیں گھمائی۔ جو بھی کریں میری بلا سے۔ بڑبڑاتا وہ باہر نکلا تو رابعہ بیگم نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ سنو، دھیان سے کرنا کام۔ جو کار ڈیکوریٹ ہے شادل اسی میں ہوگا، اوکے؟ ہلکی آواز میں مقابل کو سمجھاتی وہ فون رکھی تھی۔ تبھی رابعہ بیگم کو شادل کی آواز سنائی دی۔ امی میری شیروانی کہاں ہے؟ جب سے ڈھونڈ رہا ہوں، وارڈ روم میں رکھی تھی۔ اس کے لہجے میں پریشانی کا عنصر محسوس کیے رابعہ بیگم جلدی سے چہرے پر فکر مندی لائے بولی۔ او بیٹا، آئی ایم سو سوری، میں نے وہ اپنے وارڈ روم میں رکھ دی۔ تم ایسا کرو، روم میں جاؤ، میں بھجوا دیتی ہوں، اوکے؟ ان کے بولنے پر شادل اس بات میں سر ہلائے واپس روم میں گیا۔ اسے اور بھی تیاری کرنی تھی، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ شادل کے کمرے میں کپڑے بھجوا کر رابعہ بیگم نے مرتضیٰ صاحب کو دیر ہونے کا کہہ کر جلدی چلنے کا کہا۔ ان کی بات پر وہ بھی متفق ہوئے اور پیام کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ شادل کو سجی ہوئی کار میں آنے کا بول کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی شادل بھی مین گیٹ کے باہر کار میں بیٹھا تھا۔ مت جا بیٹا، اپنا ہی دل جلائے گا وہاں جا کر، باسط کو تیار ہوتا دیکھ فرزانہ بیگم افسوس سے بولی۔ وہ جانتی تھی باسط کی شانزے کے لیے پسندیدگی، اسی وجہ سے وہ خود بھی اپنی بہن سے ناراض تھی، اسی وجہ سے کہ انہوں نے شانزے کا رشتہ کہیں اور کیا۔ پر اس سچ کو وہ سمجھتے ہوئے بھی جھٹلا رہی تھی کہ اکبر صاحب نے باسط کے رشتے پر اسی وجہ سے انکار کیا تھا کہ وہ پورا دن گھر پر فارغ بیٹھتا یا ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ اکبر صاحب کا کہنا تھا کہ جس انسان کو اپنے کیریئر کی فکر نہیں، وہ کیا نئی آنے والی لڑکی کو سنبھال پائے گا۔ امی دعا کرے جس کام سے جا رہا ہوں وہ ختم کر کے ہی لوٹوں۔ آئینے میں ایک نظر خود کے وجیہہ روپ کو دیکھ کر وہ گیا ہوا چہرے پر ساتھ مسکراہٹ لیے وہ فرزانہ بیگم کو گلے لگا کر پھر گھر سے نکلا۔ باراتی نکل گئے، صحیح، اور بندے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے پھر پہنچو، یقیناً دولہے صاحب ڈیکوریٹ ہوئی کار میں ہی ہوں گے۔ طنزیہ مسکراہٹ سمیت بولتا وہ فون رکھ کر بائک پر بیٹھا۔ اسکن اور ریڈ کنٹراسٹ کے لہنگے میں مہارت سے کیے گئے میک اپ اور ہیئر اسٹائل پر وہ واقعی ایک حسین ابصرہ لگ رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نے بھیگی نظروں سمیت اس کی نظر اتاری۔ امی بس کریں، آپ بار بار آپی کو بھی رلا رہی ہیں، ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ڈریسنگ روم میں بیٹھے ایک مرتبہ پر شانزے کو بھی جمیلہ بیگم کے سر ہوتا دیکھ الشبہ نے چڑھ کر کہا۔ لڑکی کوئی خراب نہیں ہوتا میک اپ، میری بچی مجھے چھوڑ کر آج چلی جائے گی، رونا نہیں آئے گا کیا؟ الشبہ کی پشت پر چپت لگاتے وہ نم آنکھوں سے شانزے کو دیکھی۔ میرے خدا، امی آپ بھی کسی دوسرے پلانٹ میں نہیں جا رہی ہیں؟ کچھ دور ہی تو ان کا سسرال ہوگا، آتے جاتے رہیں گے۔ آپ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے جائیں گی تو کبھی آئیں گی ہی نہیں۔ ان کے مستقل رونے پر تنگ آ کر الشبہ نے پیر پٹکتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ تم نہیں جان پاؤ گی لڑکی، ماں کا دکھ۔ انہیں بھی رونا آ رہا تھا۔ الشبہ کو وہاں کچھ بولنا بیکار ہی لگا، تبھی سر جھٹکتے ہوئے باہر نکلی۔ شانزے کے جانے کا دکھ اسے بھی تھا، پر جمیلہ بیگم کا بار بار رونا اسے پریشان کر رہا تھا کہ کہیں ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ بارات آ گئی کے شور پر الشبہ چونکی، پھر جلدی سے پھولوں کی ٹرے اٹھائی، انٹریس پر باقی کزنوں کے ساتھ گئی۔ باراتی پر پھول پھینکتے ہوئے الشبہ کی نظریں شادل کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے کہیں دکھا تو نہیں، پر البتہ اس کی آئی برو بے ساختہ ستائشی انداز میں ٹوٹی تھی۔ اندر انٹر ہوتے پیام کو دیکھ آج تو وہ منگنی والی رات سے بھی کئی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ الشبہ کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی وہ جہاز کا شاہکار تھا۔ یار یہ دولہے کا چھوٹا بھائی ہے نا؟ اس کی کزن نے ترسی نگاہوں سے پیام کو دیکھتے ہوئے الشبہ سے پوچھا، جس پر الشبہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کزن سمیت اور بھی کتنی لڑکیاں پیام کو دیکھ کر خسر پھسر کر رہی تھی۔ وہ جس طرح پیام کو دیکھ کر آہیں بھرنے لگی تھی، الشبہ کی ہنسی چھٹی تھی، کیونکہ یہ بات تو واضح تھی کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی مغرور بھی تھا، اور اس کی پرسنالٹی کے دبدبے کی بدولت کسی لڑکی کی ہمت نہیں تھی اسے جا کر بات کرے۔
کو جا کے اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرتی۔ ان کی حالت پر ہنستے لشپا نے پیام کو پکار ہی لیا۔ وہ دکھانا چاہتی تھی اور کزنس کو کہ آخر کو اس کے جیجو کا بھائی تھا وہ تو جیسے وہ فرینکی تھی پیام سے۔ بھائی ہمارے دولہا بھائی کہاں ہیں؟ اس کے شرارتاً سوال پوچھنے پر جہاں سبھی کزنوں نے داد دینے والے انداز میں لشپا کو دیکھا، وہیں پیام نے ایک نظر وہ چھوٹی سی لڑکی کو ناگواری سے بھی دیکھا، پھر بنا کچھ کہے آنکھیں گھماتا آگے چل دیا۔ اسے پہلے ہی چھوٹے سے ہال میں گھٹن ہونے لگی تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ نکل جائے فوراً، پر مجبوری تھی۔ اگر ایسا کرتا تو شادل ناراض ہو جاتا اس سے۔ تبھی ایک جگہ پر جا کر وہ عبید کو فون کرنے لگا۔ پیام کے اگنور کرنے پر خفت سے لشپا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ جو کزنس کچھ دیر پہلے استاشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اب وہی اس کا مذاق اڑاتی ادھر ادھر نکل گئی۔ لشپا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ دولہا بھائی کا بھائی تو بہت ہی مغرور ہے، ایک کزن گزرتے ہوئے یہ بولی تھی۔ بھائی تو بھائی، ان کی بہن بھی ماشاء اللہ۔ اب کی آتی آواز پر لشپا نے سامنے نظر کی۔ یہ تو وہ منگنی والے دن ہی جان گئی تھی کہ تحریم ہی شادل کی بہن ہے۔ وہی مغرور لڑکی جو اس پر کالج میں حکم چلاتی تھی، اب وہ اس کی رشتہ دار ہی بنی تھی، اور اسی بات پر لشپا کو بہت چڑ محسوس ہوئی تھی۔ ابھی بھی انٹرنس پر آتے تحریم کا حال پر ایک چڑھتی نگاہ ڈال کر چہرہ بگاڑنا اور نزاکت سے چلنا سے بہت کھلا تھا۔ تحریم کے ہر انداز سے یہی شو ہو رہا تھا کہ اسے ہر چیز بہت کراہیت میز لگ رہی تھی۔ لشپا کو دیکھ کر اس نے ایک بار پھر حقارت سے نگاہ گھمائی اور رابعہ کے بیگم کے پاس چلی گئی۔ ان کا خود حال اپنے دونوں بیٹے اور بیٹی سے کم نہ تھا، البتہ منگنی کی بنسبت آج وہ تھوڑا خوش تھی، اور خوشی کی وجہ بھی تو تھی۔ صرف ایک مرتضیٰ صاحب ہی تھے جو دلی خوشی سے ہر کسی سے مل رہے تھے۔ ان کے اخلاق پر ہی تو اکبر صاحب اور جمیلہ بیگم کو آس تھی بہت۔ عبید کے آنے کے بعد لشپا نے اس سے زیادہ باتیں نہیں کی۔ ایک تو جمیلہ بیگم رشتہ داروں کے سامنے ہونے سے وہ تھوڑا ڈری تھی، اور دوسرا آج کام بھی اسے بہت تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو سبھی شادل کا انتظار کرنے لگے۔ اکبر صاحب کے پوچھنے پر مرتضیٰ صاحب نے بتایا تھا کہ شادل کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا ہے۔ اسے تیار ہونے میں پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ مزید دیری نہ کرتے وہ ڈرائیور کو کار کی سپیڈ بڑھانے کا کہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا، جسے چاہا آخرکار وہ آج اس کی محرم بن جائے گی، اور کیا چاہیے تھا شادل مرتضیٰ کو۔ وہ آج اتنا رب سے شکر گزار ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ دل بےتاب تھا اپنی محبوب کو دیکھنے کے لیے۔ منگنی میں وہ کتنی حسین لگی تھی اسے، آج تو دلہن کا روپ چڑھا ہوگا اس پر، وہ کیسی لگ رہی ہوگی یہ سوچتے ہوئے کار کی پچھلی سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ پر تبھی کار ہوگی۔ کیا ہوا داد بخش؟ تشویش بھرے لہجے میں اپنے ڈرائیور سے وہ پوچھا تھا۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم تھا۔ سر روڈ پر کسی نے بلاکس رکھ دیے ہیں، ہٹانے پڑیں گے۔ داد بخش کے بولنے پر اس بات میں سر ہلایا تھا، پھر اس کے کار سے نکل کر بلاکس ہٹاتے دیکھ شادل بھی کار سے اتر کر گیٹ سے ٹیک لگائے آسمان کو دیکھنے لگا۔ پورے دن کی طرح اب بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ شان سے ایک مرتبہ پھر خیالوں میں آئی تو وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے بے لگام ہوتی سوچوں پر ہلکے سے ہنس دیا۔ پر تبھی اچانک شادل کا دماغ سن سا ہو کر رہ گیا، جب ایک کاری ضرب پیچھے سے اس کے سر پر لگی۔ اس کے کراہنے سے پہلے ہی کوئی کالا رنگ کپڑا اس کے منہ پر ڈالے بے دردی سے اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ شادل دیکھنا چاہتا تھا مقابل کو، پر ایک تو کپڑے سے منہ ڈھکا تھا، اوپر سے اس میں سے اٹھتی اسمیل سے شادل مرتضیٰ پر غنود کی طاری ہونے لگی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں میں آخری چہرہ اس پر عشق کا آیا تھا، اور سر میں اٹھتی ٹیسوں کے باوجود شادل کے لب آہستگی سے مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ سر جی ہو گیا۔ داد بخش ہاتھ جھاڑتا پیچھے مڑ کر بولنے لگا تھا، پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا وہاں شادل کو نہ پا کر۔ شادل سر! تیزی سے بھاگ کر وہ گاڑی میں جھانکا، شادل اندر بھی نہیں تھا۔ پریشانی میں سر پکڑتا داد بخش جلدی سے فون نکال کر شادل کا نمبر ڈائل کرنے لگا، پر نمبر بن جانے پر وہ اور گھبرایا۔ اب اس نے مرتضیٰ صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ مرتضیٰ صاحب، وقت گزرا جا رہا ہے، اکبر صاحب نے دھیمے لہجے میں مرتضیٰ صاحب سے کہا، پر وہ خود بھی پریشان تھے، انہیں کیا جواب دیتے۔ جب سے شادل کا نمبر ڈائل کر رہے تھے وہ نمبر ہی بن جا رہا تھا۔ دوسری طرف شادی میں آئے لوگوں میں بھی چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ شانزی اندر ڈریسنگ روم میں لگ پریشان ہو رہی تھی۔ خبر اس تک بھی پہنچی تھی کہ شادل اب تک نہیں آیا۔ کسی انہونی کا سوچتے ہی وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی کہ کہیں شادل اسے دھوکہ تو نہیں دے رہا تھا۔ پھر جلدی سے اس نے یہ سوچ جھٹکی، آخر شادل ایسا کیوں کرتا؟ وہ تو بہت ڈیسنٹ تھا، وہ کبھی اس کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مختلف وسوسوں میں گھری وہ کبھی خود کو دلاسا دینے لگتی تو کبھی پریشانی میں نگاہیں لشپا پر اٹھاتی جو خود مایوسی سے کھڑی تھی۔ پیام سمجھ چکا تھا کہ اس کی ماں نے ضرور کوئی کارنامہ کیا ہے۔ رابعہ بیگم کی طرف وہ ایک خاموش نظر ڈالا تھا، جس پر وہ خود اس کی طرف دیکھ کر مکروہ انداز میں مسکرائی تھی۔ نفی میں سر ہلاتا پیام اندر ہی اندر خوش بھی تھا، اور اس کی خوشی کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ مڈل کلاس لڑکی اب ذلیل ہوگی سب کے سامنے۔ جب اس پر انگلیاں اٹھیں گی تو کس قدر دلی خوشی ہوگی پیام مرتضیٰ کو۔ ساری لڑائیوں کا بدلہ ایک ہی دفعہ میں نکلنے والا تھا آج۔ جدھر سب پریشان تھے ادھر انہی میں کچھ لوگ خوش بھی تھے، پر سب کی خوشی کا مقصد ہی الگ تھا، اور اسی طرح ایک انسان وہ بھی تھا جو اب اپنا کام مکمل ہونے پر یہاں سب سے زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ فون پر شادل کے اغوا ہونے کی خبر سن کر باسط نے ان لوگوں کو آہستگی سے داد دی تھی۔ ان کے کام پر پھر چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے واپس ہال کے اندر آیا تھا، اور تبھی مرتضیٰ صاحب کے نمبر پر داد بخش کی کال آئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی پریشان تھے، داد بخش کی کال پر انہیں آج اپنا غرور مٹی میں ملتا محسوس ہوا۔ داد بخش کا کہنا کہ شادل سر کہیں چلے گئے ہیں اچانک، یہ بات ان کے لیے
لیے بے یقین تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جس انسان نے اس شادی کے لیے اتنی ضد کی وہی آخر وقت میں یوں کہیں بھی جا سکتا تھا، سب کچھ چھوڑ کر؟ ان کا تو غرور تھا شادی مرتضیٰ پر، آج اس نے کیا کر دیا تھا؟ ان کی بری حالت دیکھ اکبر صاحب نے وجہ پوچھی تو ایک نظر سبھی مہمانوں پر ڈالے اذیت بھرے مگر دھیمے لہجے میں مرتضیٰ صاحب نے شادی کے کہیں جانے کا بتایا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ اور بس یہ خبر سنتے ہی وہ شادی ہال جہاں کہے گونج رہے تھے وہیں پر اب اداسی کا سما ہوا۔ لوگوں نے باتیں ہونے لگی۔ اکبر صاحب نڈال سے کر چیئر پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ جمیلہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ نکاح والے دن یوں بیٹی کی عزت اچھالنا ان کا دل چھلنی چھلنی کر گیا۔ یہ خبر جہاں پیام کے لبوں پر مسکراہٹ لائی تھی وہیں چاند سے تک پہنچی تو اسے سکتا ہی لگ گیا۔ یکدم اس کا دماغ خالی ہوا تھا۔ جمیلہ بیگم روتے ہوئے اس کے پاس آئی پر شانزے کو یوں خالی نظروں سے زمین کو تکتا پا کر وہ قریب آ کر اسے گلے لگا گئی۔ جانتی تھی اس کی دلی حالت کیا ہوگی ابھی۔ الشبہ بھی رونے لگی تھی شانزے کو یوں بالکل خاموش پا کر۔ باہر مرتضیٰ صاحب جو شرمندگی سے ایک جگہ پر کھڑے تھے، سب خود میں اکبر صاحب پر جملہ کستے دیکھ وہ اپنا سر جھکا گئے۔ پر کچھ دیر بعد جب وہاں کھڑے لوگوں نے یہ بولنا شروع کیا کہ لڑکی میں ہی کوئی کھوٹ ہوگا تبھی تو دلہا نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوگا، بڑی ہی پسند کی شادی، ایسی لڑکیوں سے کوئی شادی کرتا ہی نہیں جو پہلے سے ہی پسا کر رکھتی ہیں۔ اسی طرح کی کئی باتیں سنتے ہی مرتضیٰ صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ ان کی نظر پیام پر اٹھی تھی جو خود بھی تمسخر اٹھاتی نظر سے اکبر صاحب کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوگا میری بچی کا؟ کون کرے گا اب اس سے شادی؟ خالی لہجے میں اکبر صاحب نا امیدی سے یہ الفاظ بولے تھے۔ باسی تو ان کے الفاظ پر خوشی سے آگے بڑھا تھا۔ یقیناً اب شانزے سے شادی پر کوئی مادہ نہ ہوتا اور وہ اسے آرام سے آج اپنی ملکیت بنا لیتا۔ ابھی وہ چند قدم ہی بڑھا تھا کہ مرتضیٰ صاحب کی بھاری آواز پر اس کے قدم رکے تھے، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ اچانک اسے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ان کے جملے پر پیام مرتضیٰ کرے گا شانزے بیٹی سے شادی۔ ان کی بات مکمل ہونے پر جہاں سب کو حیرت ہوئی وہیں پیام جو اب تک مسکرا رہا تھا یکایک اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ اچنبھے سے اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو اکبر صاحب سے مخاطب تھے۔ اکبر صاحب غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے تو زارا بھی ہماری جانب سے ہی ہوگا۔ شانزے بیٹی کو میرا بڑا بیٹا شادی چھوڑ کر گیا تو اس سے شادی بھی میرا چھوٹا بیٹا پیام کرے گا۔ ان کے الفاظ پیام کے کان میں پگھلے ہوئے شیشے کے مانند لگے تھے۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ رابعہ بیگم بھی بکھلائی تھی۔ مرتضیٰ یہ آپ کیا؟ مولوی صاحب آپ آئیں اندر۔ ان کی بات کاٹ کر مرتضیٰ صاحب نے قاضی صاحب کو مخاطب کیا۔ اکبر صاحب تشکر آمیز نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تھے، پھر وہ لوگ ڈریسنگ روم کی جانب گئے تھے شانزے سے پہلے عجائب قبول کروانے۔ باسط کو یکدم اپنا پانسا پلٹتا ہوا لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کیا کرنا چاہا تھا پر یہاں تو کچھ اور ہی۔ وہ بھینچے لب اور خون ننگ آنکھوں سمیت پیام کو دیکھا تھا جو اب تک سکتے کی حالت میں تھا، پھر اپنے جوتے زمین پر مارتا انتہائی غصے میں میرج ہال سے باہر نکلا تھا۔ غصے کی حالت میں وہ یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ اگر وہ اس کے نصیب میں ہوتی تو ضرور اسے ہی ملتی، کیونکہ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوتا چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لو وہ آپ کو نہیں ملتا، اور جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح آپ کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح شانزے اکبر کی تقدیر اس نک چڑھے شہزادے سے ہی ملنی تھی، چاہے وہ جتنا بھی انکار کر لیتا۔ موم رابعہ بیگم کا بازو پکڑ کر وہ انہیں سائڈ پہ لایا تھا، پھر سخت گھوری ان کے گھبرائے چہرے پر ڈال کر گویا ہوا تھا۔ ابھی کے ابھی اپنے چمچوں کو کال کر کے کہیں کہ بھائی کو چھوڑے۔ موم میں کہہ رہا ہوں میں یوں بلی کا بکرا نہیں بننے والا۔ اس مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرنے پر کوئی بھی پیام مرتضیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اشتعال انگیز لہجے میں پھنکارتا وہ ان کا فون پکڑا ہاتھ اٹھایا تھا۔ کریں کال فوراً۔ ان کو خاموش دیکھ پیام تھوڑا بلند آواز میں ان کے فون کی طرف اشارہ کیے بولا تو جلدی سے اس بات میں سر ہلا۔ رابعہ بیگم نے ان لوگوں کا نمبر ڈائل کیا پر دوسری جانب سے جو خبر انہیں ملی وہ ان پر سختہ طاری کر گئی۔ کیا ہوا؟ چھوڑا ان لوگوں نے جب سے پیشانی میں سلتا پیزام؟ پھر پوچھا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شادل کے شادی ہال کے قریب آنے پر اغوا کرنا تھا پر وہ تو اب تک انہیں نہیں دکھا، اور اگر ان لوگوں نے اسے اغوا نہیں کیا تو شادل کہاں ہے؟ آنکھیں پھیلائے پیام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا؟ وہ جیسے بفر ہی گیا، تبھی غصے میں تقریباً چیخا، پھر مہمانوں کا لحاظ کر کے اپنا سر جکڑتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کیا۔ میں کہہ دیتا ہوں موم کہ میں اس مڈل کلاس لڑکی سے نکاح نہیں کرنے والا، اپنے شوہر کو بتا دیجیے۔ انگلی اٹھا کر انہیں فون کرتا وہ گھر آیا تھا۔ پیام باپ ہیں وہ تمہارے؟ اس کے لہجے پر رابعہ بیگم نے ٹوکا۔ کیسے باپ ہیں بیٹے کی ہی زندگی برباد کرنے پر تلے ہیں؟ دیکھتا ہوں کیسے کرواتے ہیں میرا نکاح اس اوچھی لڑکی سے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتے تم شانزے بیٹی سے نکاح۔ پیچھے سے آتی آواز پر پیام جو رابعہ بیگم کو گھور رہا تھا وہ پلٹا۔ سامنے ہی مرتضیٰ صاحب کھڑے تھے، قدم بہ قدم اس کے قریب وہ آئے تھے، پھر چند پل خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کبھی تو کوئی خوشی دینے والا کام کیا نہیں پر آج عزت بچانے کے لیے کچھ تو کر ہی سکتے ہو، احسان ہوگا تمہارا مجھ پر اگر یہ نکاح کر لو گے تو۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں کو دیکھتے انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آخر پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ میرے ہی پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ یہاں ہال میں اور بھی تو لڑکے ہیں، کرتے کسی سے بھی اس کی شادی۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اس مڈل کلاس لڑکے سے شادی۔ پیام کی بدلحاظی میں تیزی سے چلتی زبان اچانک رکی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ جوڑنے پر وہ سکتے کی حالت میں انہیں دیکھنے لگا۔ بے بسی میں اس کی آنکھیں نم ہوئی جنہیں پلک جھپکا کر وہ صاف کر گیا۔
रابia एक बेगम को बेसाख्ता अपने बेटे पर तरस आया जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं, पर आज बाप के फैसले पर वो उन्हें बहुत मजबूर बेबस लग रहा था। उन्हें खुद भी हैरत हुई कि आखिर शादिल कहाँ गया था। अगर यहाँ प्याम मुर्तज़ा बेबस हुआ था तो दूसरी तरफ शांति की हालत भी कुछ अलग ना थी। वो खाली जहनी से निकाह नामे पर साइन करके मुंह में अल्फाज ही नहीं थे किसी इतराज़ के, और करती भी क्यों जब अपना ही धोखा दे गया तो और किसी को क्या बोलती। और यूँ शान से अकबर शादिल मुर्तज़ा की जगह प्याम मुर्तज़ा की महरम बनती उसकी मुस्तकबिल की हमसफ़र मुंतखब कर दी गई थी। निकाह के फ़ौरन बाद ही प्याम बिना किसी से कोई कलाम किए वहाँ से निकलता चला गया। उसे परवाह थी भी नहीं रुखसती या किसी और रस्म की। गाड़ी स्टार्ट करता हुआ फुल स्पीड में वहाँ से दूर निकल आया। काफ़ी दूर जाना चाहता था वो, उस जगह से जहाँ उसकी ज़िंदगी ही बदल के रख दी गई थी। कहाँ उसकी अपनी लाइफ थी लापरवाही वाली, जिसमें वो सिर्फ ऐश करता, पर अब उसकी ज़िंदगी में किसी और की मौजूदगी हुई सब जैसे कबूल ही नहीं कर पा रहा था। व्यायाम का यूं बेरुखी बरतते जाना हर किसी को अजीब लगा, पर माहौल को देखते हुए मुर्तज़ा साहिब ने जल्द रुखसती का कहा और यूं माँ बाप की दुआओं से मेरी रुखसत होती शान से मुर्तज़ा हाउस में सबके संग पहुंची थी। राबे बेगम तो अंदर आते ही बिना उसे मुखातिब किए अपने कमरे में चली गई। अलबत्ता तहरीम ने बाप की खामोशी का थोड़ा बहुत लिहाज करते हुए शांति को व्यायाम के कमरे में ले जाकर छोड़ा था। अपना लहंगा संभाल दे कमरे में दाखिल होकर वो एक चढ़ती नजर कमरे पर डाली थी। खूबसूरत नफीस कमरा, लेकिन इसमें हर कीमती और एक्सपेंसिव चीज़ इधर उधर फेंकी। मालिक की नाकदरी और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत थी। आई नो आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं, इसलिए एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना। उसके हर तरफ देखने पर तहरीम बालों को पीछे झटकते तंज की थी, साथ ही इस पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालती बाहर निकली। शांति ने उसे बाहर जाता देखा तो गिरने के अंदाज में बेड पर बैठी सोचने समझने की सलाहियतें जैसे मफलूज हो गई थी। उसकी क्या से क्या होकर रह गया था। सर दर्द होने पर वो अपना सर पकड़ते चेहरा झुका गई। दो मोती पलकों से गिरकर सुर्ख आर्जों पर फिसले, और जब से क्या जबत वो अब टूटा था। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। आखिर कैसे संभाल पाती वो ये सब। पहले तो उसे ढारसती कि शोर अच्छा होगा तो एक एक करके सबका दिल जीत लेगी, पर अब तो मामला ही बदल गया था। नीम खनूदगी की हालत में उसके कानों में किसी के बातें करने की आवाज़ें गूंज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो सर दर्द से फटने लगा था उसका। आंखें बमुश्किल खोलने पर सब कुछ धुंधला सा दिखा था। किसी की धुंधली शक्ल थी, कोई इसे हल्के से झंझोड़ कर उठा रहा था। शादिल ने पल के झपक कर मुकाबिल को देखने की कोशिश की। जाना चेहरा था, इससे पहले वो फिर आंख बंद करता किसी ने उसके चेहरे पर पानी से छिड़काव किया। दिमाग बिल्कुल माउफ होने लगा था, फिर भी थोड़ी बहुत कोशिशों के तहत वो उठकर बैठने में कामयाब हुआ। कपड़ों से तो यही लगता है कि किसी अच्छे घराने का है। किसी की आवाज़ कानों में पड़ी तो वो जो खामोशी से ज़मीन को घूर रहा था, नीम वो आंखें उठाकर देखा। चारों तरफ लोगों का हजूम था। मैं कहाँ बेटा, आप यहाँ पर पता नहीं कब से बेहोश पड़े थे। मेरे बेटे की नज़र पड़ी तो उसने सबको आवाज़ दी, शुक्र है आपको होश आ गया, वरना हमें तो लगा था कि आप। खैर छोड़े, ये बताइए आप कौन है और क्या हुआ है आपके साथ। एक बूढ़े आदमी के सब बताकर आप सवाल करने पर शादिल के दिमाग में यकदम शानजे का चेहरा लहराया और झटके से खड़ा हुआ। उसके लड़खड़ाने पर इन लोगों ने मदद की खड़े होने में। आप लोग टाइम बताएंगे मुझे। शादिल के बेताबाना अंदाज पर इन लोगों की हैरत हुई। फिर इनमें से एक ने कहा, यही कोई 1:30 बजने को है रात के। इसका ये कहना था कि शादिल का दिल धक से रह गया। किसी अनहोनी के होने का सोचकर वो जल्दी ही बोला था, देखिए आप लोगों में से कोई भी मुझे अभी मेरी चाल छोड़ सकता है प्लीज़। मखसूस नरम मगर आजाना लहजे में बोलता वो बहुत बेचैन लग रहा था। इनमें से एक आदमी ने उसकी बात पर हामी भरते हुए उसे अपनी बाइक पर बैठने का कहा। शादिल का दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग हॉल पर पहुंचे। जल्दी से बाइक से तो उतरता वो हॉल की जानिब गया, पर वहाँ अंधेरा देख वो दोनों हाथ अपने मुंह पर फेरा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपनी ज़िंदगी से यूं अचानक बदलती हुई लगी। आखिर क्या हुआ था, सब कुछ कैसे बदला, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो वापस मुड़ा और उस आदमी को मुर्तज़ा हाउस का एड्रेस बताकर वहां जाने की रिक्वेस्ट की। डैड मॉम निकले बाहर। नीचे से आती आवाज़ पर शांति जो उसके रूम में अपना सर पकड़े बैठी थी झटके से खड़ी हुई। भारी आवाज़ मुकाबिल की हालत की निशानदेही कर रही थी। छोटे कदम उठाते शांति रूम से निकली, फिर ऊपर बने पिलर के बराबर में खड़ी हुई नीचे देखने लगी। प्याम की लहरों रंग आंखें ऊपर उठी तो इनमें से और अंगारे जले शांजे को देखकर। मॉम डैड, उसे कहर बरसाती नज़रों से देखकर वो पुकार नहीं दहाड़ रहा था। तभी राबिया बेगम लाउंज में आई, साथ ही उनके मुर्तज़ा साहिब भी थे, जिनकी संजीदा नज़रें प्याम पर पड़ी। सुरख चेहरा, कुशादा पेशानी पर ख़राब किए बाल, आंखों के किनारे बिल्कुल लाल। उन्हें काफ़ी बिखरा हुआ लगा। प्याम बेटा क्या हुआ, राबिया बेगम परेशानी से उसका सुरख चेहरा छोड़ते हुए पूछी तो वो शांति से नज़र हटाए उन्हें देखने लगा। क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। वाओ, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करके आप पूछ रही हैं कि क्या हुआ है। उनके हाथ गुस्से में झटकते हुए तो मस्कुर ज़दा लहजे में गोया हुआ। भाई चले गए तो मेरी क्या गलती, एक मैं ही दिखा था आप लोगों को बर्बाद करने के लिए। उसकी दहाड़ पर राबिया बेगम ने बेसाख्ता कानों पर हाथ रखे। मुर्तज़ा साहिब हनू संजीदगी से उसके बिखरे हुए को देख रहे थे।
ऊपर खड़ी शान से सांसें तजलीलो तक के ज़मीन पर गड़ने लगी थी। बेटा रिलैक्स हो जाओ। अरे कैसा रिलैक्स, भाड़ में जाए, सब पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी। लेकिन अब बहुत कर लिया आप लोगों ने। अब मैं बोलता हूँ इस लड़की को मैं कभी भी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा, बल्कि कुछ ही दिनों में डाइवोर्स। प्याम के अल्फाज मुकम्मल होने से कबल ही मुंह में दफन हुए जब मुर्तज़ा साहब का भारी हाथ उसके गाल पर निशान छोड़ गया। शान से हिचकियाँ बंद की। मुर्तज़ा क्या कर रहे हैं आप? राबे बेगम बीच में आते हुए रो कर बोली, जबकि प्याम बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगा। ये क्या लगा रखा है इस लड़की, वो लड़की या ये लड़की, बीवी है वो तुम्हारी, समझे? और अभी जो लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकलने लगा था वो आइंदा अगर निकला तो यकीन करो प्याम मुर्तज़ा, तुम्हें मैं बख्शूंगा नहीं। गज़ब ज़दा लहजे में प्याम को आंख दिखाते हुए मुर्तज़ा साहिब बोले, शानज़ बेटी के साथ अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। उसकी खामोशी पर वो फिर गोया हुए। प्याम की बेयकीनी पल में तहैयुर में बदली। आपसे बुरा कोई? प्याम प्लीज़ बेटा चुप हो जाओ, वो और बुलंद आवाज़ में बोलने लगा था जब राबिया बेगम उसके मुंह पर हाथ रखकर रिक्वेस्ट करने लगी। अम्मी, खोखली मगर नरम आवाज़ पर सभी चौंक कर दाखिली दरवाजे की जानिब देखे थे। शानज़े के आंसू रुके थे। शादिल मुर्तज़ा नहायत ही मुल्क जैसे हुलिया में वहाँ खड़ा था। नम पलकें उसके रोने की कासी कर रही थी, जबकि चेहरे पर रकम अजियत अंदर की तकलीफ को पता दे रही थी। साफ वाज़ह था कि वो इन लोगों की कही हुई बातें सुन चुका था। वक्त अपना खेल खेल चुका था और उसकी मोहब्बत अब किसी और की महरम बन गई थी, और वो किसी कोई और नहीं बल्कि उसी का छोटा भाई प्याम मुर्तज़ा था।